الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں بے پناہ شکر پروردگار دا جس ذات پاک نے زندگی دے اندر جمعہ المبارک دا عظیم دن نصیب فرمایا اور خوش نصیب تہاڈے جیسے عاشقان رسول جنہوں نے میرے اللہ نے اپنے گھر دے اندر اذان اول دے نال اپنے پیارے محبوب دا ذکر اور اولیاء کرام دا ذکر سنن واسطے میرے اللہ نے آن دی توفیق عطا فرمائی. ماشاءاللہ میرا تیسرا جمعہ تے تواڈے کول آخری جمعہ تو گلا بھی میرا ڈسٹرب ہے کیونکہ صبح دو کل سن ایک ساڑھے بڑے پرانے مقتدی تقریباً 37-40 سال کو تو جمعہ پڑھ رہے سن محمد رفیق کباڑیا مرحوم اتھے بیٹھے ہوندے سن بڑی محبت والے صبح 10 بجے ساڑھے مدرسے سائیکل کھڑی کر دے سن اور پھر اتھے آ کے بیٹھ جانا اور میرے نال سن 2005 وچ پہلی مرتبہ میرے نال عمرہ شریف تے بھی ہو گئے. میرے مدینہ شریف بھی ساتھی سن میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ اب تے بڑے پرانے مقتدیاں وچوں بڑے محبت کرن والے مقتدی سن. اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت دے کل انہوں دا انتقال ہویا تے اج انہوں دا کل سی. پھر میرے بڑے مہربان مری گئے پوری فیملی اور رانا رمضان صاحب پھر انہوں دی بھابی انہوں دا انتقال ہو گیا. انہوں دے کل سن 2 کل انہوں تے بیانات کر کے کیونکہ جانا بھی ضروری سی اور الحمدللہ انشاءاللہ میں تسی میرا ساتھ دیو گے تے میرا گلا بھی ٹھیک ہو جائے. میں نو منشی صاحب کہہ رہے سن کہ تھوڑا جا سلو کریں گا کم ٹھیک ہو جائے گا. میں انشاءاللہ کہیں آکے آخری جمعہ چوکے چھکے لا میں چوکے چھکے آلا نہیں ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ محبت والے ہو میرے میں بڑے بڑے چہرے ویکھے نہیں کہیں تو میں نامہ تو واقف ہاں چہرے تو بڑا پرانا واقف ہاں. میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ دے دور تو لے کے ہون تک انہوں دی وفا ہے اور کہیں پھر میرے بھائی دے ماشاءاللہ کہ نمے ماشاءاللہ نوجوان نے انہوں دی محبتہ نے تو انشاءاللہ ایک قرآن ہے ایتے بچوں میں شان اولیاء بیان کرانا اینو میں کھولا نہ کھولا انشاءاللہ ہمیں مرزا پلمبر آ جائے انہوں کٹ کے دیاں گا کہ بابیاں دا ذکر قرآن ہی چھے. تسی محبت والے ہو مطلب لمبی چوڑی نہ تمہید بنان دی لوڑے نہ گہرائی جان دی لوڑے. میں دیکھ رہا حاجی یاسین صاحب میاں سلیم ننگیانا صاحب بالکل میری سیدھی چ بیٹھے نے. میں نو وہ وقت یاد آ گیا کہ جدو تسی میرے ابا جی پیچھے جمعہ پڑھتے سو بالکل اسی سیدھی چ بیٹھتے سو ماشاءاللہ. تو آئیے میں قرآن مجید فرقان حمید
یہ جڑی ایت کریمہ پڑھی ہے نا یہ شان اولیاء ہے. یہ شان اولیاء ہے. ایت کیڑی پڑھی ہے؟ اہدنا الصراط. اچھی بولو ساتھ دینا نا میرا. اہدنا الصراط المستقیم. میرے اللہ سیدھے راہ پہ چلا. کیڑے راستے تے چلا؟ تھوڑا جا بولو. سیدھے تسی گھروں ٹرے ہو غسل کر کے نوے کپڑے پا کے جب پرانے دھو دھوا کے تیاری جمعے دی کر کے آئے ہو دسو کہ غلط راہ ہے یا سیدھا ہے؟ ادھے بولے ہو سلامت رہے. سیدھا راہ ہے کہ اچھا پھر تسی میرے اگے بہ گئے میں اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں تسی کہہ رہے ہو سبحان اللہ. دسو سیدھا راہ ہے یا غلط؟ اچھا پھر تقریر میری مکے گی قاری اخلاق اذان دے گا جمعہ دا خطبہ ہوئے گا پھر میں آکھاں گا اللہ اکبر. توجہ تسی کہنا ہے 2 رکعت فرض نماز جمعہ نیت کرو گے نا. دسو اے کرنا سیدھا راہ ہے؟ بولو بولو. میں تو انشاءاللہ بڑے لمبے چکرت نہیں پانا تو انہوں میں عقیدہ لے کے جانا ہے کیونکہ فیس بک تے مرزا کنجر ہے. ادھی اج میں چھترول چنگی کر کے جاواں گا. ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. پھر جناب تسی آ کے اللہ اکبر کی پڑھنی ہے؟ ثنا. دسو اے راہ سیدھا یا غلط؟ ادھے بولے ہو یار اتفاق کر جو ملک سلطان صاحب شاید صاحب اچھی بولو سیدھا راہ یا غلط؟ اچھا پھر تسی آئے سبحانک اللہ میں پڑھ کے الحمد شروع کر لی الحمدللہ رب. دسو سیدھا راہ ہے یا بولو بولو. اگے جا کے نصر صاحب کی کیتا الحمدللہ رب اگے کیے آج تو انٹرویو ہے بولو الرحمن اگے کیے مالکی اگے کیے اگے کیے بولو بولو بڑا نکتہ دیا گا اگے کیے اہدنا الصراط. ہن مینوں سارے دسو وضو کر کے مصلی تے آئے دعا اگے کیتی کھلوتے ہو اہدنا الصراط سیدھے راہ تے. ہن پچھلا غلط ہوئے گا؟ نہیں پچھلا بھی ٹھیک ہے. اللہ فرمایا پہلے کر نیت تو پہلے کر وضو پہلے ہو پاک ہو کے مصلی تے چڑھ پھر آ کے میری ثنا پڑھ پھر آ کے الحمد شروع کر پھر آ کے اہدنا الصراط. فرمایا میں تینوں نتوا کے اونج تو ولیاں نو من نہ من میں نماز وچ تیرے کول منواواں گا. اہدنا الصراط سیدھے راہ تے چلا. کڑے رستے دے ہن سیدھا راہ کیڑا ہے؟ مرزا پلمبر دا مردے لانتی قادیانی کتے دا ہے کل قادیانی نو لگ پتہ نہیں گیا چیف جسٹس نے فیصلہ واپس لیا کہ نہیں؟ بھئی انہوں پتہ لگ گیا محمد دے غلام مرے نہیں محمد دے غلام زندہ نہیں. سلامت رہیں جناب. کیونکہ گلاں تو میں اینڈ تے کرنی آسان پہلے چھیڑ بیٹھے تھوڑا ذوق دیکھ کے کل جڑا جڑا پیر میدان وچ آیا نا اوہی پیر ہے. نہ عیدگاہ والا پیر میدان وچ آیا ہے نہ حق خطیب آیا ہے. نعرے ختم نبوت دے لانا ایک کم سوکھ ہے. ختم نبوت دے پیرا دینا میرے پیر گولنے والے دے غلاماں دا کم ہے. توجہ ہے پیر ہوئے جدے کل ختم نبوت واسطے ٹائم ہے
ناموس رسالت واسطے ٹائم ہے مولوی بندے دا پتر ہوئے جڑا ختم نبوت دا پہرے دار ہے پیر ہوئے جڑا ختم نبوت دا پہرے دار ہے او پیر نہیں جڑا ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے گھر لکیا ہوئے پیر ہوئے کہ میدان لاہور لگے میرا پیر مدینہ شریف تو تاجدار گولڈا ڈپٹی لگوا کے آئے توجہ رکھ کے سننا میری گل اہدنا الصراط سیدھے راہ تے چلا ہن تو سو سیدھا راہ کیڑا ہے ایتھے ہر مولوی آندا میں ٹھیک ہاں اسی اللہ دے قرآن کو پوچھاں گے توجہ رکھنا میرے وال اللہ دے قرآن کو پوچھاں گے میرے مولا سیدھا راہ کیڑا ہے سیدھا راہ کیڑا ہے اللہ دا قرآن دسے گا اہدنا الصراط کہ میں نو سیدھے راہ تے چلا کیڑا رستہ انعمت علیہم قرآن کی کہہ رہے ہیں جناب انعمت انہاں دے راہ تے چلا جنہاں تے میرے اللہ تو انعام کیتا ہے اوے تے پتہ لگے او سنیو من دون اللہ اور چیزیں انعم اللہ اور چیزیں من دون اللہ تو مراد بت نے بڑے بڑے بغیرت آ گئے مارکیٹ انہاں قرآن چکیا توجہ رکھنا میرے بات جیڑی نبیاں دی شان وچ آیتاں سن جڑے ولیاں دی شان وچ آیتاں سن انہاں بتاں تے فٹ کر دتیاں توجہ رکھنا بتاں والیاں آیتاں جڑیاں سن نہ کہ کچھ نہیں کر سکدے انہاں نبیاں تے لا دتیاں ولیاں تے لا دتیاں کہ نبی ولی مل جان مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکدے لیکن اس قرآن پڑھ حضور دے عشق نال پڑھ تسی آدے مکھی دا پر عیسیٰ رسول ہو کے فرماندا ہے میں تواڈے واسطے مٹی دا پرندہ بناواں گا میں او دی شکل بناواں گا او دے وچ پھوک ماراں گا اللہ نے مینوں پاور دتی ہے پرندہ بناواں گا شکل بناواں گا پھوک ماراں گا جان پہ جائے گی اے جدوں وار آئی حسین دے نامے دی میرے نبی نہیں فرمایا پرندہ بناواں گا شکل بناواں گا پھوک ماراں گا اے میرے نبی دے جوڑے او پہاڑ تے لگے او پہاڑ وچ بھی جان آ گئی جڑا تن پھڑ گیا کہ نبی ولی مر گئے توجہ رکھنا میرے وال حضور دا قدم بہت پہاڑ تے آئے تے پہاڑ حرکت ہی چاہ جائے وہ جدے قدم ایڈی پاور ہے وہ دے پورے جسم کی پاور ہوئے گی جدے قدم بے جان پہاڑ تے آن پہاڑ حرکت ہی چاہے پہاڑ بولے عرض کرے سونیا میرے تے کوئی زلزلہ نہیں آیا آتش پشام مادہ نہیں پھٹیا سونیا تیرے رحمت والے جوڑے آئے سونیا میں نچیا میں خوشیاں منائیاں سونیا میں جھومیا حضور نے فرمایا اے صحابہ سن لو میں نو اود نال محبت ہے انو میرے نال محبت ہے قیامت دن ہوئے گا فرمایا اود پہاڑ اسی پوزیشن میں جنت جائے گا کیوں جائے گا کیونکہ احد نے حضور دی آمد تے خوشی منائی کہ پہاڑ خوشی منائے پہاڑ جلتی ہے کہ اگلے مہینے سنی خوشی منائے سمجھ آئی جگلی بھی گئی توجہ ہے جے پہاڑ خوشی منائے حضور آئے ساڑھے بچ حضور آئے میرا ٹاپک نہیں آئیے میں سمجھانا کی چاہنا میرے نبی دیو غلاموں ایک قرآن میرے سامنے پہ ہے اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم انہاں دے راہ تے دعا کر جنہاں تے میرا انعام ہے میرے مولا انعام والے کیڑے نے سلامت رہے جناب قرآن دسے گا اس قرآن تو ہٹ کے گل نہیں کروں گا میری گفتگو ریکارڈ ہے ذمہ دار آؤ اللہ دستا انعام والے کون نے رب کریم نے فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
پہلی کیڑی انبیاء، دوسری کیڑی ہے صدیقین، تیسری کیڑی ہے شہداء، تے چوتھی ہے صالحین۔ اسی انبیاء دے بھی نوکر، اسی صدیقین دے بھی نوکر، اسی شہداء دے بھی نوکر، اسی صالحین دے بھی نوکر۔ کوئی ایک نو مندہ ہے، ترے تو مردہ ہے، کوئی ترے نو مندہ ہے، ایک تو مردہ ہے، ایک سنی ہے جڑا اصل دا بھی نوکر ہے، نسل مصطفیٰ دا بھی نوکر ہے۔ اسی سارے نے مندے ہیں۔ اچھی بول، یہ کتا اصحاب کاف دے ولیوں نے مننے۔ اے پھر میں قرآن چک لیا، نواز جنجوہ صاحب توجہ چاہاں گا، قاری اخلاق صاحب قاری قرآن نے، حافظ قرآن نے، اس قرآن یہ گل نہ کڈا تو اڈا ہاتھ میرا گریبان۔ جنہوں گل سمجھ آئے قرآن کو ہٹانا نہیں، کوئی میرے تو بعد تقریر مکے بابو خان نو شہین چوک پھڑ لوے، آؤ انہاں کو ریٹ نہ پوچھ کپڑے دا ریٹ کیے، میرے کو پوچھ قرآن کیے، مصطفیٰ دا فرمان کیے۔ بڑے بڑے افیسر بیٹھے نے، ملک اشواق صاحب بیٹھے نے، آئی یاسین صاحب کل پوچھ تھریشر دی مشین کنے دی ہے، اور میرے کو پوچھ ولی کی ہے، نبی کی ہے، بولو بولو۔ ایک قرآن میرے ہاتھی چے، اگر اس تبار گل کڈا میرا خاتمہ بھی ایمان نہ ہوئے۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ 3 جمعہ تو قرآن میں ہاتھی لے کے بیٹھا تاکہ تو انہوں تسلی ہوئے کہ میں الحمدللہ جڑی گل کر رہے ہیں میں قرآن چو کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل دے امت دے ولی اصحاب کاف، او دقیانوس بادشاہ دے ظلم تو تنگ پہ کے غار بھی جا رہے سن چھپن واسطے، تے آج نے میں کتا لگیا سی، اس کتے نے ویکھیا اللہ دے ولی جا رہے ہیں، انہیں آجڑیاں نو چھڑ دیتا تے ولیاں پیچھے لگ گیا۔ توجہ رکھنا، انہیں آجڑیاں نو چھڑ دیتا تے ولیاں پیچھے لگ گیا۔ کوئی کتا ہو کے پہچان گیا کہ ولی کون ہے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ کرے مرزا پلمبر بھی سمجھتا ہے، اے جیل میں بیٹھا ہے، اے تو مناظرہ نہیں چھڑ میرے نال مناظرہ کر۔ اچھی بول، میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں مبالغہ کروں گا۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ و پکا سچا غلام بن کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اصحاب کاف پیچھے کتا لگیا تو ولیاں ویکھیا انہاں کا کتا آ رہا ہے، انہاں کا تو کتھے؟ انہاں کہ جتے تسی اتھے میں، انہاں کہ اسی چھپ رہے ہیں بادشاہ دے ظلم تو جتے ساڑھے پیچھے ہونا ہے نا، تو بھوکنا ہے تے بادشاہ میں لگ پتہ جانا ہے۔ کتے تا جملہ سن کے رہن کسے کو نہیں ہونا، کتا کہن لگا میں ولیاں نو بھوکتا نہیں۔ ایتھے کہ نبیوں نو بھوک دینے بغیر کتا آدھا میں ولیاں نو اچھی بول، میں 1 نمبر ولیاں دی گل کر رہے ہیں، میں 2 نمبر دی گل چرسی پھنگی بے نمازی دی گل نہیں کردا۔ آئیے کتا کہن لگا میں ولیاں نو بھوکدا نہیں، کتا کہن لگا تسی لکنا ہے پیرا میں دینا۔ کھول قرآن، کسے کتے دا ذکر قرآن اچ نہیں، ایک کتے دا ذکر قرآن اچ کیوں ہے؟ توجہ ہے؟ کتا پاک نہیں، نہ پاک ہے۔ رسول اللہ آپ کو سنیا جس گھر کتا ہوئے رحمت دے فرشتے، لیکن اس کتے دا ذکر رب نے قرآن اچ کر چھڑیا ہے۔ کیوں؟ رب نو پتہ سی کئیاں ولیاں نو بھونکنا ہے، میں دس دیا تواڈے نالوں تے کتا چنگا ہے۔ آج پتہ نہیں شیخ اقبال سے میں سور کٹ لاواں پر تواڈی لوا کے چھوڑاں گا۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ ادھر نہ جی کہن لگا میں بھوکدا نہیں۔ اچھا کتا غار دے باہر ولی اندر،
اچھا ساڈے بندے قبر وچ ہوندے نے اتنے سلیب ہوندی ہے اتنے مڑا مڑ مٹی ہوندی ہے آندن بندہ مر کے مٹی ہو گیا وہ ولی جڑے غار بھی ستے وہ 309 سال ستے اس قرآن نو پڑھ اسی قرآن کھلا تے پڑھنا ہے یا کوئی ہسپتال مردہ نہیں سورہ یاسین پڑھ دے ہو او بھائی قرآن ماردہ نہیں قرآن زندہ کرتا ہے اچھی بول کے کہ سبحان اللہ قرآن جنت لے کے جاندہ ہے قرآن بھی شفا ہے جنہوں غلام رسول صاحب سمجھ آنی ہے اچھی بول کے کہے گا سبحان اللہ کتا دار دیوار پیرا دے رہے ہیں 309 سال ولیاں نو بھی ہو گئے 309 سال ان کھول قرآن اللہ فرماندہ ہے باستن ذرائی بالوسیع ایسا بن جائیے اڑ جاواں لکوا دینا قرآن تک کوئی اتفاق نہیں غلطی میں کرائیں ٹینشن نہیں لینی انہاں کہنا غلط پڑھ رہے ہو اللہ فرمایا انہاں دا کتا ساری مخلوق کو دیئے اللہ فرمایا انہاں دا کتا میرے ولیاں دا کتا میرے یاراں دا کتا وہ جدو غار دے باہر ایک کلائیاں پھیلا کے لیٹیا سی اللہ فرمایا جیڑے اندر سن انہاں دیا کروٹاں میں ہر روز بدلتا رہا توجہ ہر روز بدلتا رہا کدی اینج اور سورج نو رب نے حکم دیتا ہے خبردار یہ ولیاں نو تپش محسوس ہونے دیتی اینیو کے جائیں جنہوں سمجھ آئے بولے سبحان اللہ اور جیڑا رب غار وچ ولیاں نو با حفاظت سلا سکتا ہے اور اپنے بندیاں نو قبر وچ بھی سلامت رکھ سکتا ہے اگلی گل شاید سنیے کہ نہیں قیامت والے دن کتا بندہ بن کے جنت جائے گا جڑا ہن تک نہیں بولے ضد لا کے بیٹھا جی میں نہیں بولنا وہ بولے گا کتا قیامت کو کی بن کے جنت جائے گا بندہ بن کے ہووے کتا تے ولیاں دا حیا کرے تے کتے تو بندے دا پتر بن جائے تے جڑا پہلے ہی بندے دا پتر ہو جڑا پہلے ہی بندے دا پتر ہوئے کتا ہو کے ولیاں دی عزت دی وجہ تو بندہ بن کے جنت جائے گا اگلی گل بھی آج نمی دس دیا میرے ابا جی فرمایا کرتے سن کہ کتا ہلکا ہو جائے تو انہوں پہ جائے تے حساب کاف دے ولیاں دے کتے دا واسطہ دے کہ تینوں حساب کاف دے کتے دا واسطہ جدوں حساب کاف دے کتے دا واسطہ دے ہوگے ہلکا کتا تو انہوں بڑھے گا نہیں اے کتا کتے دا حیا کردہ ہے کیوں کیونکہ ولیاں دا کتا ہے او یار جنہ دا کتا ہے انہاں دی نسبت دی وجہ تو اس کتے دا واسطہ دے تے کتا بڑھدا نہیں تے پھر انہاں ولیاں دا کی مقام ہوئے گا اچھا 309 سال بعد جدوں او ولی غار چوں نکلے وہ انجے تے انجے ہی سن تے کوئی بندہ مر گیا کوئی 309 سال دا ہو گیا تے کوئی اس تو اتے ہو گیا وہ نکلے انہاں نوں انج لگیا جویں اسی ہونے اٹھے ہیں انہاں کا چلو بھوک لگی ہے اڑتے گئے تے بھوک لگ گئی وہ بازار گئے تے انہاں کل 309 سال پرانا سکا یار گل بڑی لمبی ہے میں سمجھان واسطے کیتی ہے کہ تانوں سمجھ آ جائے دیکھو نا پاکستان دی کرنسی ہر 6 مہینے بعد چینج ہے پتہ نہیں کی ہوئے گا توجہ ہے ضرورت تسی بھی سارے چسکے پورے کر لو کدی نواں پاکستان تے کدی پرانا پاکستان آؤ توجہ رکھو میرے والے آئیے میں گل کروں گا ایمان تازہ ہوئے گا انہاں کول پرانا سکہ انہاں نوں انج لگیا کہ ہونے نکلے سا وہ بازار گئے چیز لین بھوک لگی سی جاگ دے گئے بھوک لگ گئی سودا لیا پیسے کٹے سکے کچھ نے سامان بیچیا نا انہاں دا منہ ویکھے وہ ولی آکھن کی گل ہے اگے بندے کدی نہیں ویکھے اب بولو یار تھوڑا جا بولو تو پھر بھی نہیں سمجھے
حسن خان پٹھان ہو کے میری پنجابی سمجھ رہا ہے. آئیے وہ کہنے لگے تسی بندے کدی نہیں ویکھے بڑی پوریاں پا رہے ہو. انہوں نے کہا تہاڈی مات تے نہیں ماری گئی, یہ سکہ 309 سال پرانا ہے. نہیں سمجھے یار, بولو اے قرآن ہے, اس تو ہٹاں گا نہیں. سکہ کتنا پرانا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اسی ہونے تو اٹھ کے آئے ہیں. انہیں آکھا تسی کدھرے ہوتے نہیں. قرآن قرآن اور تسی کدھرے ہوتے نہیں جڑے 309 سال پہلے نسے سے. انہیں آکھا تن کے میں پتہ لگیا ہے. انہیں آکھا میں نے سکے تو پتہ لگیا ہے تے ہر شے چینج ہے, کرنسی بھی چینج ہے. اے بندے کوئی مر گئے, کوئی بڑھے ہو گئے, تسی تے انجے دے انجے ہی ہو, تسی کدھر سو؟ انہیں آکھا 309 سال. انہوں نے نہیں پتہ بلی انہوں کسی کتنے سال ستے ہیں. وہ کہنے لگا 309 سال پرانا سکہ ہے. انہوں نے پھر سمجھ لگی اسی ہونے ستے تے اٹھے نہیں, اسی 309 سال ستے رہے. سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ چلو میں تھوڑا سوچ اگے پورا کرا گا. اے جڑے میرے بھرا دے نا جی, قبر میں کچھ نہیں. نبیاں نو ولیاں نو مٹی کھا گئی. مٹی کھاندی ہے کنوں کھاندی ہے اے دسے گا. بار بار میں قرآن چکاں گا کیونکہ قرآن تو انشاءاللہ یہ سارے نسن گے. میرے ہاتھ وچ قرآن ہے اور اسی قرآن وچ میلاد بھی ہے, اسی قرآن وچ معراج بھی ہے, اسی قرآن شان اولیاء بھی ہے, اسی قرآن وچ درود بھی ہے, مصطفیٰ تے سلام بھی ہے. پر سونے دے کولو جدے کول حضور دا عشق ہوے, حضور دی محبت ہوے. اچھا بندہ قبر وچ ہوے, اتے مٹی ہوے, سلیباں ہون, آنا جی بندہ مر گیا, مٹی مٹی ہو گیا, بالکل کوئی شک نہیں. جدے کول کچھ نہیں وہ مٹی مٹی ہے, تے جدے کول کچھ ہے وہ قبر وچ قیامت تک سوئے گا. او دا کفن بھی میلا. اچھا مٹی کھاندی ہے کینوں کھاندی ہے سنا دے. ادھر والے ذوق ہے کھبے بیٹھے ہو جڑے ابو بکر اتاری صاحب سلامت رہیں, جدہ جدہ ذوق ہوئے میری گل پلیز کرے. حضرت عزیر علیہ السلام دا نام سنے ہیں؟ آپ گھروں نکلے تے نیندر آ گئی, تے کھوتا آپ دی سواری سی گدا. گل قرآن ہی چھے. توجہ چاہوں گا بابو خان تہاڈی خصوصی, میں تہاڈے سارے دے عقیدے ٹھیک کرنے نے. قرآن چو عقیدہ دے کے جاؤں گا الحمدللہ. میں پچھلے جنہ بھی قرآن چکیا آج پھر اپنے سر تے رکھ دا, میرا عقیدہ قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق ہے. اس تو ہٹ کے گل کراں مردیاں کلمہ نصیب نہ ہوئے, بس اس تو وڈی میں صفائی نہیں دے سکتا. اسی کلمہ حضور دا پڑھیا کسی مولوی دا نہیں. جنہیں جنہیں حضور دا پڑھے حج آگے دسے. اے ویکھ لو کنے ہاتھ اٹھے نہیں, بس اتنی گل ہے. آؤ عزیر نکلے, کپڑے نوے پائے, جتی شتی پا کے نا گدے تے چڑھے, روٹی بھی لے لی, سامان تے خیال آیا کہ تھوڑا جا آرام نہ کرنا. اللہ دے نبی کھوتے تو لتھے تے نیندر آ گئی. ساڈا بندہ قبر وچ آدھے مٹی مٹی ہو گیا, ہن جڑا روڈ تے سون لگا ہے, کتے سون لگا ہے, تے موٹر وے بھی نہیں, پاکستان دیاں اے ترقیاں سڑکاں بھی نہیں. اونچی بول, انہاں نوں پینچر ہی لگنے نے. توجہ ہے, ایتھے پینچر لان گئے, انہاں نوں قبر وچ پینچر لگا. لگدا تہاڈا ارادہ ہی نہیں, انہاں نوں لگنے چاہیے لیکن نہیں. چلو گل ختم ہو گئی. اچھا عزیر نکلے تے نیندر آ گئی. جدو اٹھے اللہ فرمایا میرے نبی کیوں نہ سکتا ہے؟ عرض کیتی دن یا دن دا کچھ حصہ. اللہ فرمایا دن نہیں کچھ نہیں, میں عطامن تو پورا 100 سال ستا رہے. کتنے سال؟ 100 سال. نبی نے اپنے کپڑے ویکھے, اے میں سوٹ سویرے پایا, پوزیشن دیکھ لو,
اپنے نو بعد چ دیکھنا سویرے دی پوزیشن ہور ہوے گی 100 سال بارشاں بھی آئی طوفان بھی آئے نبی کپڑے ویکھے میلے کچیلے بھی نہیں ہوئے بولو بولو بالکل انجے جی ہونے پا کے نکلے نبی نے داڑھی ویکھی نہ داڑھی بڑی نہ گھٹی اتے کئی نوجوان نے شیف سویرے کرنگ نے 2-4 وال سویرے ہو رہا ہے توجہ ہے اچھا پھر جناب کوئی 2-4 وال چٹے آ جائیں چلو کلف لوا لئیے تھوڑا جا بندہ لک جاندہ ہے توجہ ہے اور گل سمجھا مانگا ادھر اٹھے داڑھی دا وال بھی چٹا سر دے وال ویکھے وہ بھی چٹے عبدالمجید دھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ سر دے وال بھی انجے داڑھی دے وال بھی انجے کپڑے بھی انجے نبی نے سجے کھپے توڑائی نگاہ عرض کیتی میرے اللہ کپڑے بھی ٹھیک میرے اللہ سر دے وال بھی ٹھیک داڑھی دے وال بھی ٹھیک وہ کھوتا کدھر گئے بابے نو سمجھ آئیے اچھی بولو سبحان اللہ میرے اللہ اے گل قرآن اچھے توجہ اے مولوی نہیں سنان دے ایک کوئی یہ مشرک اللہ فرمایا توجہ اے ذرا زمین تے ویکھ اے جڑیاں تینو ہڈیاں بدبودار اے بسیدہ اے پرانیاں تینو نظر نہیں آ رہیاں اے کھوتے دیاں نے کون بولو اے کدیاں نے کھوتے دیاں نے میرے اللہ میں آیا میں بھی ٹھیک کپڑے بھی ٹھیک نا اللہ فرمایا ہن صرف تو کھوتے وال نہ وے ذرا تھوڑا جا روٹی دا ڈبہ فانظر الی طعامک اے روٹی چیک کر نبی نے ڈبے نو ہاتھ لایا تے ڈبہ تکتا ڈبہ گرم 100 سال تسی میں ایک شے لے جائیں یہ گھنٹے بعد ٹھنڈی ہوئے اسی اوون وچ گرم کر لینے ہاں توجہ ہے ہن 100 سال والے دی روٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ڈبہ بھی ٹھنڈا نبی ڈبہ کھولیا روٹی کڈی انج سی جویں ہنے توے تو لائیے اور اللہ فرمایا صرف روٹی چک نہ کر سالن نہیں فرمایا وہ شراب کا ادھر پانی پی نبی پانی پیتا ذائقہ بھی نہیں بدلیا رنگ وچ فرق بھی نہیں آیا عرض کیتی میرے اللہ ہی تے سمجھ نہیں آئی روٹی بھی ٹھیک سالن بھی ٹھیک پانی بھی ٹھیک کپڑے بھی ٹھیک سر تے بال بھی ٹھیک میرے اللہ کھوتے نال کی بنیا ہے فرمایا تن میں ایویں نہیں سوایا انہاں نو آن والے اپنے محبوب دیا غلاماں نو میں عقیدہ دینا سی جڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے آکھن گے نبی ولی مر کے مٹی ہو گئے دنیا نو پتہ لگ جائے مٹی جدوں بھی کھائے گی کھوتیاں نو کھائے گی نبیاں نو نہیں کھائے گی مٹی جدوں کھائے گی کھوتیاں نو کھائے گی جیڑا کہ نہ مٹی کھا گی کھوتا ہی ہونا ہے تے میں تے پڑھ دا یا نا زمین میلی نہیں ہوتی ہن جدا عقیدہ ہے ہوئی آکھے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پیار جو ان کا یہ بدن میلا اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں اور یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا ماشاءاللہ بھائی سلامت رہے
یہ جس من میں سما جائے، اونچی بولو نا، ماشاءاللہ تھکے تو نہیں؟ میرا گلا بڑی مشکل نہ چلے ہے تو آٹے فٹ نے. آئیے میری گل نو سمجھنا، ایمان تازہ ہوئے گا. میں قرآن پڑھیا نا، انبیاء، صدیقین، شہداء. آخری درجہ کدھا ہے؟ آخری درجہ کدھا ہے؟ صالح کون ہے؟ آئے آئے جدے چہرے تے نگاہ جائے تے رب یاد آ جائے. کون یاد آ جائے؟ رب یاد آ جائے. کوئی اور شے یاد نہ آئے، رب یاد آئے. دیکھو نا میرے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے نا، بڑے بڑے حکیموں کو علاج کروایا، فرق نہیں پیا. مرید بڑی محبت کرتے ہیں اپنے پیراں. حضور ایک حکیم ایک گڑھ مارا چیچ پنڈت ہندو ہے. دیکھو تسی سبحان اللہ کہہ گئے نا، ہلکی ہلکی بارش آ رہی. اچھا حضور اگر اجازت دیو تے حکیم نو اتھے لے آئیں. فرمایا گل سنو، میں نو کسے دے علاج کی لوڑ نہیں، میرا علاج ہن مدینے والے کو. مریدہ منت کی تھی، بڑی منت. آپ نے جڑا جملہ فرمایا نا، فرمایا اچھا چلو جاؤ آندہ جے تے لے آؤ. آپ نے پتا سی انہیں کوئی نہیں آنا. اچھا مرید گئے گڑھ مہاراجے جا کے آگے سلطان العارفین بیمار نے تے چل ساڑھے نال. انہیں جدو نہ سنا نا، انہیں کہا نا 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 میں نہیں جانا. انہیں کہا تیرا کام میں علاج کرنا، تنو فیس دے آنگے جنی لیں گا. کہنے لگا میں نہیں جانا. انہیں کہا سائیاں پہلے ہی دسے اسی آندہ جے تے لے آؤ. اے وچ کوئی رولا ہے تو کیوں نہیں آندہ؟ انہیں پورا رولا دسیا. انہیں آکھا میں سنیا ہے جڑا سلطان بہو دے سامنے چلا جائے کلمہ رکدا ہی نہیں. انہوں دوروں پتہ لگ گیا کہ ولی دی پہچان جڑا اللہ دے ولی کل جائے کلمہ. ولیاں نے کلمہ مصطفیٰ دے پڑھائے نے، بندہ مشرک نہیں ہوئے گا. توجہ ہے. اور سلطان العارفین دے غلامہ منت کی تھی. انہیں کہا ہن میں تم خالی نہیں موڑ دا، انج کرو میں تے جانا نہیں، میں علاج انہاں دا کرن جاواں تے کلمے والی بیماری نال لے آواں. انج کرو آپ دا کرتا لے آؤ، میں کرتا ویکھ کے بیماری بھی دساں گا، علاج بھی کراں گا. میں کیا ایک غیر مسلم اپنے علم تے کتنا مان ہے. تے نبی کول کچھ نہیں. مرید آئے سلطان العارفین کول، فرمایا کتھے جے حکیم؟ فرمایا تو سب پہلے ہی آکھیا آندہ جے تے لے آؤ. وہ نہیں آیا. کیوں؟ وہ آندہ جیڑا کول جائے کلمہ پڑھنا پہندا ہے، میں علاج انہاں دا کراں بیماری میں لگ جائے. فرمایا پھر حضور کو کہندا کہ آپ دا کرتا لے آؤ، میں بیماری بھی دساں گا علاج بھی کراں گا. میرے سلطان بہو نے کرتا لایا. فرمایا انہوں دس دینا جیڑا کم میں کرنا ہے وہ میرا کرتا بھی کرے گا. یہ اللہ دے ولی دا کرتا ہے. اچھا بندہ کہ جی یہ کرتا کتوں کٹ کے لے آیا؟ کھول قرآن سورہ یوسف کھول. حضرت یوسف علیہ السلام دے ابا جان یعقوب علیہ السلام دے اکھاں دا نور گیا کہ نہیں؟ بھرا دار تے سوالی بن کے آئے کہ نہیں؟ یوسف مصر تے بادشاہ بنے کہ نہیں؟ گل قرآن اچھے. اور بھائیاں کو پوچھے ابے دا کی حال ہے؟ آکھیا ابا جی یوسف دے غم وچ اکھاں دی بنائی کھو بیٹھے. یوسف علیہ السلام کرتا لایا. فرمایا ایک کرتا میرا لے جاؤ، ابا جی دی اکھاں تے پھیر دے جاؤ گے، اکھاں دا نور بحال ہو جائے گا. سورہ یوسف کھول. نبی والکرتا گھر رہے ہیں تے شرک نہیں. موضوع علیحدہ ہے. ادھر دوستان گرامی سلطان بہو فرمایا میرا کرتا بھی یہی کم کرے گا. جدو گڑھ مہاراج کرتا پہنچیا تے میرے نبی دے غلاموں پنڈت حکیم کہن لگا
जिस चीज तो डरदा सा ए कम ते सुल्तान बहू दे कुर्ते भी कर छड़िया। उन्हां क्या की बने कहन लगा मैनू कलमा पढ़ाओ। पढ़ो ला इंज कलमा नहीं पढ़ना। मैंने बार बार जमीन साहब ने आख्या इन्हें क्या कलमा कलमा। मैं आख्या चलो मैं दी मुहब्बत पूरी कर दिया। पढ़ो ला पढ़ो ला इस कलमे दे राज ने आ रहे ने इस डूबदे बेड़े तारे ने सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़ो पढ़ो ला देखो तुसी कलमा पढ़िया रहमत की छड़ी शुरू हो गई। मोहब्बत वाले लोग बैठे हो मेरे नबी दी मोहब्बत च कलमा पढ़ो ताकि खात्मा बिल ईमान होवे। पढ़ो ला एक मिल के दुआ कर लिए मेरे मौला जदों मरा ते जुम्मे वाला रोज होवे। मेरे मौला जदों मरा ते जुम्मे वाला मेरी मंजी ते कलमे दा शोर होवे। जदों कबर विच अख खोला ते सोना मेरे कोल होवे। पढ़ो पढ़ो ला फिर इंज दुआ कर लिए मेरे मौला चंगा जिहा तू साडा नसीब करी। केड़ा केड़ा चाहता नसीब चंगा होवे ओ ही आखेगा मेरे मौला चंगा जिहा तू साडा साडा राखा तू अपना हबीब करी। जदों मरिए ते कलमा नसीब करी। पढ़ो पढ़ो ला कोई गाफिला गफलत छोड़े होने रुख अल्लाह वाले तू मोड़े। कोई कब्र दा तोहफा छोड़े। पढ़ो पढ़ो ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़िया करो मैं पढ़ावा ना पढ़ाना तने तरह बह के पढ़ा करो ताकि मरदिया कलमा ते नसीब हो जाए। अच्छा तवज्जो है मेरे वाल देखो धुप भी है ते बराने रहमत भी है। क्या बात है। मैं तुहाडे वास्ते पता की दुआ करांगा मेरे अल्लाह बारिश होवे ते गुंबद खजरा सामने होवे। बस आइए यार तुसी कुरान पढ़ो ये मेरे अगे पे है खोल के एक एक आयत कट के देना। हुण मैं तुहानू सुना दें ते तुहाडा शौक होए। कुरान पाक दा 15वां पारा 15वें दा आखिरी ते 16वें दा पहला रुक। कोई आना चाहे तो मैं खोल के दिखा देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अर्ज की मेरे अल्लाह तुम्हें बड़ा इल्म देता है। अल्लाह फरमाया तू रसूल है एक मेरा यार है जेड़ा नबी भी नहीं ते रसूल भी नहीं। मलक साहब तवज्जो जेड़ा नबी भी नहीं ते रसूल भी उन्होंने मैं इल्मे लदुनी दिता है पर्दे दा इल्म। तेरे को इल्मे शरीयत है उदे को इल्मे तरीकत है। मेरे अल्लाह तेरा यार कौन है फरमाया खिज़र। कौन है चलो तेन खिज़र की गल सुना दें तुहानू अगे समझता आनी। एक दिन सुल्तान महमूद गज़नवी कौन नहीं जानता बहुत बड़ा बादशाह उन्होंने कदम च उलमा भी बैठते सन मुशैख भी। एक दिन फरमाया तुहाडे च कौन है जेड़ी मेरी मुलाकात खिज़र नाल कराए।
انہوں نے کہا کیڑا ترکڑا مولوی ہے یا پیر ہے؟ ایک بابا کھلوتا، میں کراواں گا۔ کون کھلوتا؟ خضر کیا کرا؟ سلطان محمود خضر یا کیا کرا؟ آکھا ایڈا سوکھا نہیں، میرے بچے گھر بھوکے مرن، 6 مہینے چلا لانا پینا، تے خضر میں تن ملاواں گا، شرط ہے وے میرے گھر 6 مہینے دا راشن تو دے۔ 6 مہینے میرے گھر لنگر دے، ادھر لنگر چلدا رہے گا، ادھر چلا چلدا رہے گا۔ 6 مہینے بعد خضر تیرے سامنے، بادشاہ کیا من منظور ہے؟ 6 مہینے گزرے، بادشاہ کو رہا بھائی کتے خضر؟ آکے 6 مہینے ہور لانے، آگے پھر کی کرنا ہے؟ آگے پھر میرے گھر لنگر دے۔ پورا سال لنگر چلتا رہا، سال گزریا، ہاں جی بابا جی کتے جا خضر؟ بابے آگے بھائی میں چلا لا چھڑیا، ہون خضر نہ لبن تے میں کی کرا؟ کہا بابا کتے نہیں خضر؟ پورا سال میں لڑتا رہا، لنگر چلواندہ رہا، انہیں سارے نے بلا لیا۔ آکھا بابے گل صحیح دس رولا کی ہے؟ آکھا میں گھروں نکلیا بچے بھوکے سن، میں تیری محفل وچ بیٹھ گیا، تو آکھا کون ہے جڑی میری ملاقات خضر نال کرائے؟ میں آکھا چلو سال تے لنگر چلدا ہے، سال تے لنگر چلدا ہے، چلو سال تے بادشاہ نے اس راہ تے لا کے رکھی۔ بادشاہ نے چڑھ گیا غصہ، انہیں محفل لا لئی، وزیر مشیر بلائے، انہیں آکھا اس بابے پورا سال میں دال آیا ہے، میں بادشاہ ہوں، سلطان محمود خضر میں کوئی عام بندہ نہیں سی، بہت بڑا بادشاہ سی، بڑا علم دا سمندر سی، اور انہیں وزیران نے پوچھا بسو میں کی کرا؟ ایک وزیر کھلوتا، انہیں آکھا انہوں سزا دینی ہے؟ آکھا ہاں بسو کی دیا؟ اس وزیر آکھا انج کر، انہوں زیبہ کر، انہوں زیبہ کر کے کتے آگے پا، کتے دا گوشت کھان۔ ایک بڑا سونا بابا نورانی چہرہ مجمج کھلوتا، جنہوں جاندہ کوئی نہیں سی، انہیں آکھا اے جڑا تیرا وزیر ہے نا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر دوجہ وزیر کھڑا ہویا جس طرح ڈبو چودری سی، تو انہوں ڈبو دی سمجھ آئی ہے؟ فواد چودری ایک وزیر ایندے بھی ہوتے ہیں چبل قسم دے، او کھلوتا، انہیں آکھا انہوں نے کتے آگے پا، کتے کے پا؟ انہوں کتے آگے پا دے، کتے انہوں خان سا بڑے حسن ہیں، کتے آگے پا۔ او بابا پھر کھلوتا، انہیں آکھا اے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہیں آکھا اے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تیجے نمبر تے بندے دا پتر کھلوتا، غلام اعجاز کھلوتا، انہیں آکھا بادشاہ اقال دا تو پورا سال لنگر دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے۔ غلام کہنے لگا اقال دا تیرے قومی خزانے میں کوئی فرق پہ ہے؟ نہیں بولے یار، جڑا بندے دا پتر بن کے مشورہ دے رہے تسی اس تے نہیں بولے۔ اچھا انہیں آکھا تیرے خزانے سے فرق پہ ایسا کوئی نہیں، اس سے کہا جدو تیرا گیا ہی کچھ نہیں معاف کر دے۔ بابا جی کھلوتے، انہیں آکھا اے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ آندہ ہے، انہیں آکھا کتیاں کے پا، وہ بھی ٹھیک، انہیں آکھا زیبہ کر، وہ بھی ٹھیک، انہیں آکھا معاف کر، اے بھی ٹھیک۔ پہلے تے پوچھ دیا کہ بابا کون ہے؟ پہلے تے چیک کرو اے بابا کون ہے جڑا سارے نو ٹھیک 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 ٹھیک، اے بابا کون ہے؟ جدو گل انی ہوئی نا، بابے آکھیا میرا بات اچھ پوچھی، میں دسنا جنہیں تن اینڈ تے مشورہ دیتا ہے اے کون ہے؟ جنہیں آکھیا معاف کر، اے جاندہ ہے کون ہے اعجاز؟ انہیں آکھیا میں نو انہا پتا اعجاز ہے، میرا غلام ہے۔ اعجاز ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا میرا راز نہ کھولی، مہربانی کری۔ بابا کہنے لگا جی آج نہیں کھولنا، تے کھولنا کدوں ہے جنہوں سمجھ آئے، بول گیا کہ سبحان اللہ۔ بابا کھلو کے کہنے لگا اے جس تینوں اینڈ تے مشورہ دیتا ہے نا معاف کر دے، جاندہ کون ہے؟ بادشاہ کیا جلدی دس اے کون ہے؟ آکھیا ہے اعجاز پر ہے سید زادہ۔
رسول ہے اے سید ہے بادشاہ ہاتھ جوڑے کہ میں سید کو نوکری لینا رہا سید میرے قدم وچ بیٹھتا رہا اوے ایویں انہاں نو استا نہیں ملی سلطان محمود غزنوی نو آکے سید کول میں کم لینا رہا سید دا مینوں نوکر ہونا چاہیدا سی میں سید نو نوکر بنا کے رکھیا اے یاس نے آکھیا اے بادشاہ تین میں دساں بابا کون ہے سلامت نے تین میں دسا بابا کون ہے بابا ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ دا واسطہ ہی میرا راز نہ کھولی اے یاس کہن لگا تو راز میرا نہیں رہن دیتا تے رہن میں تیرا بھی نہیں دینا اور او بولے گا جدی اندر گل اتری ہے جنہوں سمجھ نہیں آئی بالکل نہ بولے وہ نیندر پوری کرے بادشاہ کیا کاسے بابا کون ہے بابا ہاتھ جوڑ کے آکھے او بھائی میرا نہ دسی تیرا دسنا ضروری سی تو سید تے تو آل رسول سے خون رسول سے میرا راز نہ کھولی آکھیا بابا نا 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 ہن انج گل نہیں بننی آکھیا بادشاہ جی جان دے ہو اے جڑا بابا سونا بابا جڑا کہندا اے بھی ٹھیک میرا راز کھولن والا جاندا کون ہے آکھیا دس کون ہے آکھیا اے تے خضر ہے اجے اگلی گل میں کرنی ہے اجے پروفیسر صاحب تانوں وجہ دانا ہے ہن پتہ لگیا خضر کتھے لبدا ہے جتھے غریباں نوں لنگر لبدا ہے تو جو ہے ہن میں گل سنان لگا اس خضر دی موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی میرے اللہ تو من بڑا علم دیتا ہے فرمایا تو رسول ہے صاحب کتاب ہے ایک میرا یار ہے جڑا نبی بھی نہیں جڑا رسول بھی نہیں ولی ہے میں نے پردے دا علم دیتا ہے عرض کیتی میرے اللہ اگر تیرے یار نو ملنا ہوئے تو کتھے لبے گا اللہ فرماتا جا بھئی فلانی جاتے اللہ فرمایا وہ دیاں دو نشانیاں نے وہ دو دریاواں دے درمیان کھڑا ہے ایک پاسے میٹھا پانی ہے ایک پاسے کوڑا پانی ہے میٹھے پانی کوڑے چ نہیں جان دینا اے اس قرآن اے میرے ہاتھ اس قرآن ہے اپنے موبائل چ بھر لو میں انشاءاللہ قرآن تو ہٹ کے ملک محمد خان صاحب میں گل نہیں کروں گا جنہوں سمجھ آئے گی بولے گا ابو بکر اتاری صاحب سبحان اللہ اللہ فرمایا ایک طرف کوڑا پانی ایک طرف میٹھا پانی انہوں میں اینتی حکومت دیتی ہے میٹھے پانی نو کوڑے چ نہیں جان دیندا کوڑے نو میٹھے چ نہیں آن دیندا اچھا عرض کیتی میرے اللہ اور کوئی ایڈریس اللہ فرمایا جتے مردے نو زندگی لب جائے اے دے اندر واقعہ جتے مردے نو اتھے میرا خضر ملے گا اور موسیٰ علیہ السلام نے کی کیتا تیاری شروع یا ٹائم نہیں گل مکمل جاواں آپ نے مچھلی تل لی مسالے لا لے روٹی ڈبے چ باندھ مچھلی باندھ نبی دا سفر شروع یوشع بن نون نال تے ادھی مچھلی کھا لئی اگے گئے موسیٰ علیہ السلام فرمایا پتہ نہیں کتنا سفر ہے چل تھوڑا جا آرام نہ کر لیں ستے غلام نو لگی بھوک انہیں ڈبا کھولیا ٹنڈی مچھی پانی چھلانگ ماریا ایس قرآن چھے کھا دی ہوئی مسالے لگے مچھلی پانی انہیں دیکھیا انہوں مسالے بھی لائے نے نو ٹینشن اے ادھی اندر گئی ہے اے ادھا حصہ پانی چھے چلو موسیٰ نو دساں گا کہ ایک ہی بنے ہیں جو تو موسیٰ اٹھے انہوں گال دسنی بھول گئی موسیٰ فرمایا چل بھائی چلیے اگے گئے لگ گئی موسیٰ نو بھوک آکیا لیا بھائی روٹی تے کھائیں پتہ نہیں کنا سفر ہے حضور روٹی ہے پر مچھی کوئی نہیں آکیو کی گل ہے حضور پیچھے لگی بھوک میں ڈبا کھولیا مچھی ٹنڈی پانی میں کہا تو اندساں گا میں نو بھول گئی فرمایا چل ایڈا پینڈا کیوں کرائی حضور مچھلی لبنی نہیں یہ لب بھی گئی تے مسالے کی تو دوائیں گے فرمایا میں مچھلی واسطے نہیں میں اللہ دے ولی واسطے جا رہے ہیں
پتہ لگیا ولیاں کول جانا حاجی امیر طالب نبیوں دی سنت. اچھا ہن سن موسیٰ علیہ السلام آئے ملاقات ہوگی خضر نال. ایتھے ایک نقطہ ہے پتہ لگیا جتے اللہ دا ولی ساہ لوے نا اوتھے مردہ مچھلی بھی زندہ. او جتے ولی ساہ لوے اوتھے مردہ زندہ ہو جائے تے جتے ولی آپ ستا ہو جائے. اچھا بہرحال اے علیحدہ موضوع ہے. ملاقات ہو گئی. حضرت موسیٰ فرمایا میرے کل علم شریعت ہے تیرے کل طریقت ہے میں ویکھنا کوئی علم کی ہے. آکھیا گل سنو جڑا علم میرے کول ہے نا وہ شریعت کے خلاف ہے تے جڑے کم میں کرنے نے تساں اس تے اعتراض کرنا ہے. موسیٰ فرمایا تسی مینوں صبر کرن والے چ پاؤ گے. فرمایا گل سن. خضر فرمایا انکا لن تستطیع معی صبرا جڑا کم میں کرنا تسی اس تے صبر. ایک نے آکھیا خضر جڑا علم اللہ نے دیتا ہے او دے وچوں دسیا گل تے ٹھیک کیتی ہے. آکھیا گل سنو جڑے کم میں کراں گا میں دساں گا میں کتے کیوں نہیں لیکن تسی مینوں پوچھنا نہیں. اچھا چلے تے کشتی چ بیٹھ گئے. جدوں کشتی چ بیٹھے نا تے خضر علیہ السلام نے کشتی دا پھٹا توڑ دتا. اس قرآن اس گل جدوں کشتی دا پھٹا توڑیا نا موسیٰ بول گئے جلالی صاحب فرمایا انہاں ساڈے کول پیسے نہیں لے ساڈی عزت کیتی تسی پھٹا توڑ دیتا ہے اے غریباں دا روزگار ہے. آکھیا میں پہلے ہی دسیا سی تہاڈی میری نبھنی کوئی نہیں تہاڈی میری نبھنی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا اچھا جی چلو ہن نہیں کہندا. اگے گئے بچے گلی کھیل رہے سن. خضر علیہ السلام نے ایک بچے نو والا تو پھڑیا تے اونوں انج کر کے نا اتھوں پھڑ کے اودی گردن تو بھائی بچہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا اس بچے سے گال نہیں کڈی وٹا نہیں ماریا تسی ماریا. آکھیا میں پہلے کہیا سی کہ تیری میری نبھنی نہیں. آکھیا آخری موقع. اگے گئے پنڈ والے ایڈے کنجوس سن وہ شام تو پہلے بوئے بند کر لگے سن کہ کسی نے روٹی نہ دینی پوے پانی نہ پوانا پوے. کنجوس لوگ سن جب پنڈی داخل ہوئے انہاں بوئے مار لے. ایک دیوار ڈگ رہی سی حضرت خضر نے انج کر کے ہاتھ ماریا دیوار سیدھی ہو گئی. قرآن ہی گل. اچھا موسیٰ پھر بولے انہاں کیا سن نہ روٹی نہیں پوچھی سن ویکھ کے بوئے بند کر لے تسی دیوارہ ٹھیک کر رہے ہو. فرمایا ہن تیرا راہ وکھرا تے میرا وکھرا ہے. ہن میں دسنا ہے سارے کام میں کیتے کیوں نہیں. او جڑی کشتی چ اسی بیٹھے سن انہاں ساڈے کول کرایہ نہیں لیا پر میں جدوں کشتی چ بیٹھا سا نا تے میں دور تو نگاہ پائی دریا دے کنارے ایک ظالم بادشاہ سی جیڑی کشتی نوں چنگی لگدی ہے نا وہ کھو لیندا ہے. میں غریباں دے روزگار نوں بچایا ہے. فاردت ان عیبھا اللہ دا قرآن. میں سوچیا میں کشتی چ عیب پا دیا جدوں کشتی وچ عیب آئے گا وہ کشتی کھوئے گا نہیں. لیکن موسیٰ میں اے دس میں پھٹا توڑیا ہے پر کشتی وچ پانی آن دتا ہے نہیں. اے اس قرآن سے پہلا رکوع مینوں دس میں کشتی چ پانی آن دیتا ہے. موسیٰ بولے نہیں. آکھیا اے تے مینوں پاور رب نے دتی ہے. طالب صاحب مرزا پلمبر تک میسج جانا چاہیے بابے کی شے نے اور کلیم اللہ دے ولی نوں چیک کرن گیا. اچھا آکھیا او بچہ جن نے سانو ماریا نہیں سانو چھیڑیا نہیں. آکھیا میں اس بچے نو ایویں نہیں ماریا بچے ہور بھی سن. میں دوروں ویکھیا اے دا ماں پیو مومن ہے. اے بچہ بڑا ہوئے گا تے بے ایمان ہو جائے گا اے کافر ہو جائے گا. ماں پیو دا ایک کو پتر ہے کدھر ماں پیو دی محبت وچ بے ایمان نہ ہو جائے انہاں دا ایمان نہ چلا جائے. میں اس بچے نو ماریا ایویں نہیں ماریا اللہ نال مشورہ کر کے ماریا ہے. اللہ نال مشورہ کر کے مارے ہیں. موسیٰ فرمایا گلاں ساریاں ٹھیک نے جدوں لاش گھر جائے گی ماں پیو تڑپ جان گے انہاں نوں کون دسے گا اے کافر ہوئے گا تا مارے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نو خضر کہن لگے میں ایویں نہیں ماریا. فاردنا ان یبدلہما خیر منہ زکات. اللہ دے قرآن وچ نہ کٹ کے دیا تہاڈا حق میرا دوستان گرامی گرفتار ہوئے گا. اللہ دے
نبی نے دوستان گرامی موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی گلاں نو سننا شروع کیتا. خضر کہنے لگے اللہ نال مشورہ کر کے ماریا ہے میرے مولا اے پورا ماں پیو نیک ہے کدھر ماں پیو بھی پورا نہ ہو جائے اللہ کو پوچھ کے مشورہ کر کے پورا مار کے میں چنگی اولاد لے کے دیتی ہے. انہاں دے گھر ایک دھی جمے گی جدوں او وڈی ہوئے گی بالغ ہوئے گی اوندا نکاح ایک نبی نال ہوے گا اودی گود وچوں 70 نبی پیدا ہوے گا. میں او دھی لے کے دیتی ہے جیڑی وڈی ہوئے گی بالغ ہوئے گی او دا نکاح اللہ دے نبی نال ہوئے گا او دی گود جو 70 نبی پیدا ہوئے گا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. ہن ولیاں دی سمجھ آئی جاگلی بھی گئی اگے مزید آئے گی آکے چلو یہ بھی گل ٹھیک ہے او دیواروں نہ رولا کی کیا بندے کنجوس نے پکے بخیل نے پر میں کی ویکھیا ہے اس دیوار تھلے یتیمہ دا خزانہ ہے. آدھے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں وہ خضر نو تے تھلے دا بھی پتہ ہے آکے تھلے کیے خزانہ تے ابا نہ دا نیک سی وہ زمین ہی دب گیا اس دیوار تھلے کہ بچے وڈے ہون گے تے میں دساں گا تہاڈا ابا تھے خزانہ دفن کر کے گیا. لوگ کمینے نے کنجوس نے بخیل نے اے دیوار ڈگ دی تے نہ چک لینا سی انہاں کھا جانا سی انہاں پی جانی سی ہر شے. میں دیوار سیدھی کیتی ہے تاکہ یتیمین فی المدینہ اے بچے یتیم نے انہاں دا خزانہ بچ جائے. میری نگاہ دیوار دی تہ تک گئی ہے پتہ لگیا جے ولی دی نگاہ دی شان ہے تے میرے مصطفیٰ دی نگاہ دی. مسجد بھی چلی آ رہی ہے ذرا کمزوری نہ ہو بڑے ٹھلے بولے ہوئے ہیں ذرا اچھی بول ماشاءاللہ وہ سمجھ آئی بچے کا بڑا ٹھل آ دیتا ہے ذرا اچھی بول. اچھا ایک اور واقعہ سنا دیں تھکے دے نہیں میں دیکھ رہا تھکے بیٹھے ہو جائے ذرا فرنٹ والے اچھی بولو پچھلے ذرا اچھی بولو ذرا ایک نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ان توجہ رکھنا میرے وال حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دی جڑی حکومت سی آدھے نے کوئی کچھ نہیں کر سکتا بھائی ساری گل قرآن جن بھی آپ دے کنٹرول انسان بھی پرندے بھی سارا کچھ. اچھا سلیمان علیہ السلام نا پرندے دی حاضری لا رہے ہیں ہر چیز دی ہود ہود پرندہ جنہوں پنجابی چ کلی درکان کہندے نے وہ پرندہ غائب ہو گیا. آپ فرمایا ہود ہود کدھر ہے نہیں سمجھے فرمایا اگر اج چنگی خبر لے کے آیا وہ خبراں بھی لے سی تے انہوں میں کوئی رعایت کر دیاں گا. اگر بری خبر لے کے آیا انہوں میں غیر حاضری دی چنگی سزا دیاں گا. اچھا ہود ہود اڑدیاں یمن چلا گیا وہ دی ملاقات یمنی ہود ہود نال ہوئی وہ یمنی تے پھر آپ دا ہود ہود سلیمان علیہ السلام دا گلاں کرن وہ آکے تو کتھوں آیا انہیں آکے تو اس آکے میں یمن دا جڑا دوسرا ہود سی انہیں آکے میں سلیمان علیہ السلام دا ہود دا تے جڑا دودا حدود سی یمنی انہیں آکیا میری ملکہ بلقیس اس آکیا میرا سلیمان وہ ایک کو دوجے کی تعریفاں کرن وہ آکے میری ملکہ دا تخت ویکھنا 7 کوٹھڑیاں چ بند ہے ہیرے جواہرات لگے نے 7 کوٹھڑیاں چ بند ہے تے او تخت تے بہندی ہے سارے دی پوجا کردے نے وہ خود سورج دی پجارا نے تے جدوں سلیمان علیہ السلام تے حدود سنی نہ گل انہیں آکیا تو نہیں جاندا میں کدا حدود دا تو سلیمان نو جاندا ہی نہیں او جنہ تے بھی کنٹرول رکھدا ہے انساناں تے بھی کنٹرول رکھدا ہے پرندیاں تے بھی کنٹرول. انہیں آکیا
جمنی ہو تو چل نہ ذرا ایک باری میری ملکہ دی حکومت ویکھ جدو حکومت دیکھی نا جی امیر طالب تو وہ تخت 7 کوٹنیاں چ بند مائی اتنے بیٹھی ہے سجے کبے رونق لگی ہے ہود ہود نستا گیا کہ میں سلمان علیہ السلام کو خبر دیاں سلمان علیہ السلام نے عقاب نے فرمایا اے ذرا ایک باری کھلو اے چڑھ ذرا اتنے ویکھ کدھر گیا ہود جدو عقاب نے انج کیتا نا تے ہود آیا اڑدا اڑدا آکے اج تیری خیر نہیں ہود نو انہیں آکے گل سن کچھ تھوڑی جی رعایت ہے آقا سلمان علیہ السلام فرمایا چنگی خبر لے کے آیا تو پھر میں کچھ نہیں کہنا جب بری خبر لے کے آیا آج میں انہوں سزا سخت دیاں گا میرا قانون حرکت ہی چاہے گا انہیں آقا پھر میں ٹینشن نہیں میں خبر چنگی لے کے آیا وہ اڑدا اڑدا آیا آکے سلمان علیہ السلام جلالی فرمایا کدھر سے آئے انہیں آقا حضور ہے تنو خبر دیاں فرمایا دے کہنے لگا حضور میں ملک سوا چ گزریا اتنے میری ملکائی شمنی حدود نہ لوئی وہ میں اپنی مالکہ کو لے گیا تو انہوں میں ویکھیا 7 کوٹیاں تخت بند ہوندا ہے ہیرے جواہرات وہ مائی سورج دی پجارن سجے کبے ہوتے بندے مشیر وزیر بیٹھے نے میں اودی خبر لے کے آیا وہ سارے پجاری نے سورج دے آپ نے فرمایا میں پوری تحقیق کروں گا کی کروں گا پوری تحقیق آپ نے خط لکھیا ہود نے فرمایا خط لے کے جا ہود ملکہ بلقیس تے روشن دان خط سٹیا وچ لکھیا سی میں اللہ دا نبی ہاں تے خط پڑھ تے سیدھا تو میرے کول آ جا اگر تو نہ آئی تے میں تینوں سزا دیاں گا اگر تو نہ آئی میں بہت بڑا لشکر لے کے آواں گا جدو بی بی نے خط پڑھیا وزیر مشیر انہاں کہا کوئی ٹینشن نہیں لینی اسی تیرے نال ہاں خط پڑھ کے ڈرنا انہیں آکے میں چیک کراں گی یہ نبی ہویا نا میں تحفہ کھلاں گی نبی ہویا تے تحفہ نہیں لے گا نبی ہویا تے تحفہ یہ نبی نہ ہویا تے تحفہ لے گا انہیں آکے انج کرو 500 غلام 500 باندیاں اور سونے دیا کٹھیاں گھوڑے ہوتے لا کے سونے دیا اٹھاں لے کے اے سلمان علیہ السلام ول جاؤ میری طرف تحفہ دیو ہود نے دوڑ لا دیتی کہنے لگا مائی آپ نہیں آ رہی تحفے کر رہی ہے سونے دیا اٹھاں گھوڑے سونے دیا کٹھیاں 500 غلام 500 باندیاں او مائی تواڈے واسطے کر رہی ہے آپ نے جنات نو فرمایا جلدی کرو میرا پورا علاقہ جس حدود وچ او دے قافلے نے آنا ہے سونے دیاں سڑکاں بنا دے کی بنا دیو سونے دیاں دیواراں انہوں پتہ لگ جائے او دے نوکرانوں پتہ لگ جائے کہ سلمان جتھے رہندا ہے وہ سارا علاقہ ہی سونے دا ہے اچھا ہر شے سونے دی بن گئی ٹائم نہیں اٹاں لگ گئیاں سڑکاں بن گئیاں دیواراں بن گئیاں او آئے تحفے تحف لے کے انہاں ویکھیا تے سڑکاں ہی سونے دیاں نے تے دیواراں ہی سونے دیاں نے جڑے تحفے میں لے کے آیا اے تے شرمندگی ہے اے تے میری بےزتی ہے چلو آئی گیا ہن کچھ نہ کچھ کر کے جائیں مائی دے کو ادھر مائی دا پیغام لے کے جائیں آیا سلمان علیہ السلام کو کہنے لگا اے ملکہ بلقیس نے تحفہ بھیجا ہے 500 غلام 500 باندیاں سونے دی اٹھاں اے ویکھو سونے دے گھوڑے دی تے کاٹھیاں نے تواڈے واسطے گفٹ ہے فرمایا گل سن میں نبی ہاں نبی خیرات نہیں لیندا نبی تحفے نہیں لیندا فرمایا انہوں جا کے دس دے جلدی جلدی میرے کو لا کے مسلمان ہو جا وہ نس گیا انہیں جا کے آکا سلمان نے تحفہ نہیں لیا ادا تے پورا شہر ہی سونے دا ہے سڑکاں بھی سونے دیاں نے دیواراں ہی سونے دیاں نے ہود نال سلمان علیہ السلام دا خبر لے جان واسطے مائیا کیا ہن بہتری ادے چیئے کہ میں سلمان دے قدمہ چ جاواں تے میں مسلمان ہو جاواں ہن کھول قرآن گل میری مکن دے قریب
ادھر دوستان گرامی کل قرآن تو ہٹ کے نہیں کر رہا آج جتنی گلاں کیتیاں نے میریاں دوستان گرامی ساریاں گلاں رب دے قرآن چوں نے ادھر مائی نکلی حدود نے آکھیا مائی آ رہی ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنا تہوار سجا لیا فرمایا تہاڈے چوں کون ہے اس ملکہ دے آن تو پہلے ادا تخت چا کے لے آئے ایک مہینہ جان دے لگدا ہے ایک مہینہ کنا سفر ہے کالا افریت من الجن ایک جن اٹھیا ایک دیو اٹھیا میں لے آواں گا فرمایا ڈھل کے نہیں لائے گا قبل ان تقوم من مقامی اے تسی کھلوو تے بوو میں کھلوتیاں بہندیاں لے آواں گا فرمایا ابا تمیزہ میں نے کھلار کے لے آئیں گا فرمایا کوئی اور بولے قال الذی عنده علم من الکتاب من جدے کول کچھ علم سی پروفیسر صاحب سارا علم نہیں من کتاب آپ دے مدرسے دا طالب علم آصف بن برقیہ اٹھیا میں لے آواں گا فرمایا ڈھل کنی لائے گا جنہوں ہن اس نکتے دی چس آئے پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ عرض کردہ حضور جنہ کوئی دیر ہو سکتی ہے ولیاں کوئی دیر نہیں جنہ کوئی دیر ہو سکتی ہے نہیں سمجھے فرمایا 10 کنی ڈھل لائے گا قبل این یرتدہ الی قطر فوق اے تواڈی اتلی پلک تھلوی نال بعد ٹکرائے گی میں تخت چا لے آواں گا بس گل مکی نہیں عرض کردہ حضور ذرا سجے پاسے تے ویکھ جدوں سجے پاسے ویکھیا تخت موجود تخت ہن میں تن سوال کرنا حاضر ناظر ہو کے بیٹھنا سفر کنا سی سفر کنا سی ادھر والے سفر کنا سی پیچھے جڑے بیٹھے ہو لک کے نہیں بیٹھنا کنا سفر سی ہن میں دسو ایمانداری نال تخت کتے سی یمن کنیاں کوٹنیاں چ بند سی 7 کھول قرآن تے سلیمان دا غلام کتے بیٹھا سی شام ہن پوچھنا چاہنا اگر شام سی تے یمن کون سی اگر یمن سی تے شام کون سی او چلے ہوں سمجھ تو سلیمان دے نوکر دی نہیں آئی میرا نبی تے سلیمان دا بھی نبی ہن ایک واقعہ سنا دیا تھوڑا جا مزید بابو خان جی تواڈے سنن والا ہے شیخ مراد صاحب توجہ چاہنا تبلیغی جماعت گئی نا امریکہ انہیں ایک انگریز نو کلمہ پڑھایا انگریز بڑا تحقیقی بندہ ہوندہ ہے تو اڑے میرے برگا نہیں کلمہ پڑھا کے نا تے انہاں قرآن پاک دا ترجمہ ہوتے پڑھانا شروع کیتا وہ جدوں اے جڑا واقعہ میں سنایا نہیں ملکہ بلقیس والا وہ اتھے آیا نا کہنے لگا مولوی من دسو اے تخت کیویں آیا ہے اگر 10 دن عقیدہ میرا ٹھیک عقیدہ تہاڈا ٹھیک انہاں کہ پاکستان سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا وہ لنگیا پاکستان ایئرپورٹ اتریا تے داتا صاحب دا مزار آیا یار میں داتا صاحب دی آئی گل سنا دیں ٹائم نہیں پھر زندگی رہی میرے بھائی اگلا جمعہ پڑھان گے وہ سنان گے آئیے داتا صاحب دا مزار آیا آکھیا اے کیے آکھیا شرک دا اڈا ہے انہیں آکھیا میں نے بھی کھو شرک ہوندہ بھی ہے جدوں وہ گڑیوں لتھا اندر گئے داتا صاحب تے مزار تے پورے ایک برآمدہ ہے اتنے ایک بابا بیٹھا سی جدا نام سی برکت علی لدھیانوی اچھا وہ اگوں آئے انہاں کہا داتا صاحب نے آپ کا ناشتہ میرے سے مل گیا انگریز ہی نا کہنے لگا جی میں تے ناشتہ او کرنا ہے جڑا امریکہ چ کرنا ہے آکھیا ایک واری تو برانڈے چ آتے سے او جدو برانڈے چ وڑیا نا تے انج پردہ سی توجہ رکھنا میرے وال انج پردہ سی او پردے پچھو ہاتھ ماریا تے چمچا پلیٹا ادھا جیم ادھا بریڈ سارا سامان اگے آ گیا انہیں آکھیا
جیڑا مسئلہ امریکہ تو لے کے لاہور ایئرپورٹ تک تسا میں نہیں نہ سمجھایا داتا دے قدمچ بہن والے اس بابے نے ایک منٹ ہی سمجھا دیتا ہے انہاں کہنا گل ہوئی کھا دیا ہویا جیم کھادا بریڈ تیرے اگے چمچہ پلیٹاں چاہ بھی پوری نہیں آئی اجے ناشتہ ہویا نہیں گل ہوئی نہیں تین کنے پتہ لگیا کہ بابے نے تیرا مسئلہ حل کر دیتا انہیں آکے مولویوں یہ سارا سامان میرے گھر دے سارا سامان میرے گھر دے میں نو آج پتہ لگیا ہے ملکہ بلقیس دا تخت کی نہیں آیا ہے جیوے میرے گھروں ناشتہ آیا ہے ایویں ہی ملکہ بلقیس دا تخت آیا ہے میرے عرف کھڑی سرکار فرما گئے کہ بے شک میں بچ عیب ہزار تکل نسبت میری منگتے انہوں سلطان بڑھاوے میرا داتا علی حجویری اور میرے خواجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 40 دن داتا صاحب کے دربار تے چلہ کشی فرمائی 40 دنہ تو بعد آپ بھی کہتے مجبور ہو گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسا رہا پیر کامل کامل آرہا رہنما چلو ایک دو گلہ سنا دیا تھکے دے نہیں اچھا داتا صاحب آئے نا لاہور تے سب تو پہلے مسجد بنائی اتنے رولا پہ گیا کہ داتا صاحب کی مسجد کا قبلہ درست ہے میرے داتا فرمایا جتنے بھی میری مسجد کے رولے پاندے ہو نا کہ قبلہ درست نہیں یا میں نے اپنی مسجد کعبہ دکھا دیو یا میرے کو لا کے دیکھ لو بولو 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 تھوڑا جا یار یا میں نے اپنی مسجد کعبہ دکھا دیو یا میرے کو دیکھ لو انہاں کے کی مطلب فرمایا مغرب دی نماز داتا پیچھے تو اسا کہنا منہ کعبے دی طرف تو انہوں پتہ لگ جائے گا کعبہ قبلہ درست ہے کہ نہیں جنہوں سمجھ آنی بولے سبحان اللہ جدو سارے جنہیں رولے پائے سننا انہاں کہ اللہ اکبر اکھا بند ہویاں تے کی ویکھیا کعبہ سامنے آ گیا میرے نبی نے فرمایا کعبہ اے بیت اللہ نالو زیادہ شان میرے تے کلمہ پڑھن والے کامل ایمان رکھن والے میرے غلام دیے آخری گھر سنا کے چلو تھوڑا سوک پورا کر دیں کہیں نے کہ داتا صاحب دا ذکر کرنا یاد رکھنا اللہ بھی داتا ہے ادھا جی دھور بھی داتا ہے وہ بھائی اے مجازن داتا ہے حقیقتاً ہو بس میرا عقیدہ ہے اچھا پھر کہنے جی اللہ بھی مولا علی بھی مولا اور بھائی جے مولا تے رولا پہنا نا ہر مسجد تے مولوی ہے ہر مسجد تے مولانا ہے کہ نہیں فضل و رحمان بھی مولانا اچھی بول تو سمجھ زیادہ آئے گی اچھی بول فضل و رحمان بھی مولانا ہے ہر مسجد تے مولانا ہے چلو میں تے مولویوں میں نوکر ہاں ہر جگہ تے ساڑھے مسلک وچ بھی مولانا تیو بند وچ بھی مولانا اہل حدیث وچ بھی مولانا میں کہہ دی ہر مسجد تے مولا ہوئے تے شرک نہیں یہ علی مولا ہوئے توجہ رکھنا میرے وال اے آوان بیٹھے نے مولا علی دی اولاد اچھی بولو سبحان اللہ آخری گل تے گل ختم آدھے جی داتا صاحب تے دودھ بڑا بڑھیندا ہے نہ خستہ لبدا ہے نہ نمک پاڑے لبدے نے نہ بریانی لبدی ہے دساں تو کیوں لبدا ہے ذوق ہے بھائی داتا او ہستی ہے حضور غوث پاک فرماندے نے اگر میں داتا دا زمانہ نصیب ہوندا تے میں داتا صاحب دے ہاتھ تے بیعت کردا
اچھا ایک مسئلہ میں ضرور دساں سوشل میڈیا میں اٹیچ لوگ ملک صاحب تسی بابو خان صاحب خاص طور سے تسی شیخ مراد صاحب تسی جتنے بیٹھے ہو آج کل ایک کلپ چل رہے ہیں میری کتابیں چ نہیں ہیں اشرف علی تھانوی دیوبند میری لائبریری جمعے تو بعد آ جاؤ میں کتاب پڑھ کے دیاں گا انہاں دے پسندیدہ واقعہ ہے یہ ساڈے نال منسوب کیتا جاندا ہے میرے غوث پاک دا دھوبی مر گیا تو فرشتیاں پوچھیا مر ربوں کا انہیں آکھیا میں تے غوث دا دھوبی ہاں تے بندیالوی صاحب جو میں نے مذاق کر رہے سن کہ انہاں کیڑی دوربین لائی ہوئی سی میں کہ اسا نہیں لکھیا تساں لکھیا کہ انہوں سوال ہویا مر ربوں کا میں غوث پاک دا دھوبی ماں دینوں کا میں غوث دا دھوبی اشرف علی تھانوی صاحب لکھیا ہے انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی منکر نکیرین بار بار پوچھن رب کونی اشرف علی تھانوی صاحب بڑی پیاری کر رہے گئے پتہ لگتا ہے کہ میں نے ولیاں نال پیار سی انہاں لکھیا بار بار کہ میں غوث دا دھوبی فرشتے عرض کر دینے میرے مولا سی پوچھتیاں میں ربوں کا ماں دینوں کا یہ آندہ میں غوث دا دھوبیاں اللہ فرماندہ ادھے بھی پوچھتے ہو تو کون ہے ایک قبر چاہ کے دس رہے جیڑا عقیدہ غوث پاک دا اللہ دے بارے چھے اوہی عقیدہ غوث دے دھوبی دے جیڑا دین غوث پاک دے اوہی دین میرا ہے جیڑا اللہ غوث پاک دے اوہی اللہ ان دو سو کیڑی گل بولتے ہیں اچھا اگلی گل دودھ علی گل سنا دیا اسبیل علی شروع کی تو داتا صاحب تے ڈیرا لایا نا تے وہ ایک رائے جوگی سی وہ بیبیاں جتنیاں سن وہ سارا دودھ کنو دیندیاں سن داتا صاحب نے ایک بیبی نو آکھیا اے دودھ میں دے انہیں آکھیا جی میں تو نہیں دے سکتی اے جننے مٹکے نے نا سارے جوگی کل جانے نے ہندو ہے اسی اگر انہوں دودھ نہ دیتا نا ساڑیاں بھینساں دے تھڑا میں خون آئے گا وہ بہت بڑا جادوگر ہے فرمایا آج فقیر نو دے آج من دے دودھ بدے گا گھٹے گا نہیں خون آیا تو میں بھی اتھے بیٹھا بی بی آکے چلو چیک کر دیں بی بی نے داتا صاحب نے دودھ دیتا توجہ رکھنا میرے بھائی دودھ دے کے چلی گئی گھر گئی پھر دوبارہ برتن رکھ کے دودھ چونا شروع کیتا بھینساں دا برتن بھر گئے عورت وچ گل بڑی مشہور ہوندی ہے اس بی بی پورے محلے وچ مشہوری کر دیتی او بابے ہونی آئے جے اے جن نے گل مشہور کرانی ہوئے بی بی دسو ہاں توجہ رکھنا میرے بھائی پھر گلاں تندوراں تے ہون گیاں آئیے دوستان گرامی پورے علاقے وچ گل پھیل گئی شیخ صاحب پورے علاقے داتا ہو گئی سمجھ ہی نہیں آئی داتا ہو گئی پورے علاقے داتا دے نعرے بجن لگے ساریاں بیبیاں مٹکے چکے داتا جی دودھ لو داتا کے ڈھیر جوگی دا دودھ باندھ جوگی چوڑا ہو کے آیا کہنے لگا داتا صاحب نے لاہور چھاٹ میں نے جانتا میں کون ہاں فرمایا تو میں نہیں جانتا میں بھی رب دا فقیر ہاں کہنے لگا لاہور چ نکل فرمایا میں نے پیرا کا لیا ہے ان لاہور چھڑنا نہیں آکھیا تن پتہ ہے میں کی ہیں فرمایا کی ہیں وہ کوئی جادو سی نا وہ جادو دے زور تے ہوا چڑیا انہیں جادو بکھایا داتا صاحب نے لکڑ دیاں کھڑاواں پائیاں ہیں داتا صاحب انج کیتیاں نا وہ اتے گئیاں وہ تے سر تے وجیاں سدھا تھلے ذرا اونچی بول کے کہا سبحان اللہ سدھا تھلے ٹھٹا تے قدماں وچ آیا کہنے لگا جس محمد دا کلمہ تو پڑھیا نا میں نے بھی اس محمد دا کلمہ پڑھا داتا نے کلمہ پڑھایا میرے مصطفیٰ دا غلام بن گیا ان تو سکڑی شرک ہے اور شرک کو اندر جنہا اللہ میں کسی نے شریک ٹھرائے تے میرے مصطفیٰ نے حجت الوداع دے موقع تک کہہ دیتا میرا دین مکمل ہو گیا ہے میرا کلمہ پڑھن والا مشرک نہیں ہوئے گا اور جو تو گارنٹی تہاڈی میری حضور دے کے گئے نے سانو کسے مولویاں دے فتویاں دی لوڑ نہیں میرا مصطفیٰ دس گیا جن نے کلمہ میرا پڑھ لیا ہے وہ کدی مشرک ہو ہی نہیں سکتا الحمدللہ اسی عقیدت موت آئے گی
اسی نبی نو نبی منیا اللہ دا نبی سمجھ کے اللہ دا رسول منیا اللہ دا پیغمبر سمجھ کے اسی جنوں بھی منیا یہ یاد رکھنا اگر ولی نو منیا نبی دی وجہ تو یہ نسبت بڑی چیز ہے میرے نبی دے غلاموں خوش نصیب لوگ ہو کہ الحمدللہ ساڑھے کو حسین عقیدہ ہے ساڑھے گلے حضور دی غلامی دا پٹا ہے بس دعا اے کرو کہ میرا اللہ سن موت دے تے حضور دی غلامی دے ساڑھا خاتمہ بالایمان ہوئے تے حضور دی غلامی دے ہما علینا الا البلاغ